الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے عورت کی طرف سے قربانی کے واجب ہونے کے احکام و مسائل، اور کیا عورت قربانی ذبح کر سکتی ہے، شریعت میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ سامعین، عید کے موقع پر قربانی کرنا ایک عبادت ہے، شریعت نے اس کی جانب رغبت بھی دلائی ہے، نیز اس کے لیے مرد و خواتین کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھا۔ اسی طرح شادی شدہ غیر شادی شدہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ سامعین قربانی سے متعلق جتنی بھی نصوص ہیں ان میں اس قسم کی کوئی بھی تخصیص یا قید نہیں ہے، بلکہ وہ تمام کی تمام نصوص عام ہے کہ جن میں مرد و خواتین یکساں شامل ہوتے ہیں۔ سامعین، قرآن مجید میں سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قربانی کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو سامعین، یہ حکم وجوب کے لیے ہے، یعنی کہ قربانی کے واجب یا مسنون ہونے کے لیے تمام دلائل میں مرد و خواتین یکساں شامل ہے۔ تو سامعین، لہٰذا جس طرح قربانی کرنا مردوں پر واجب ہے، اسی طرح خواتین پر بھی قربانی واجب ہے، کہ قربانی کے واجب یا مسنون ہونے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے۔ چنانچہ عورت اگر عاقل و بالغ مقیم صاحب نصاب ہو یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنی چیزیں ہوں کہ ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو ایسی عورت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ سامعین، مسئلہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنی طرف سے یا اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو اس پر بھی وہی پابندیاں عائد ہوں گی جو مردوں پر عائد ہوتی ہیں، یعنی کہ قربانی کرنے کی نیت کی وجہ سے۔ چنانچہ وہ اپنے ناخن یا اپنی جلد سے کوئی چیز نہ کاٹے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی نے قربانی کا ارادہ کیا ہو تو اپنے بال یا ناخن مت کاٹے۔ سامعین، مسئلہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے پاس مالی حیثیت ہے تو اس کے لیے اپنے مال سے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، خصوصاً ایسی صورت میں کہ جب گھر کا سربراہ قربانی کرنے سے گریزہ ہو۔ اور سامعین، اکثر گھروں میں عورتوں کے پاس نصاب سے بھی زائد سونا موجود ہوتا ہے، استعمال میں ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں ان پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر قربانی کے لیے رقم موجود نہ ہو تو سونا بیچ کر یا قرض لے کر قربانی کرنی ہوگی۔ سامعین، مسئلہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں صاحب نصاب ہوں تو ہر ایک پر مستقل قربانی لازم ہے، اور اگر دونوں صاحب نصاب نہیں ہے لیکن دونوں کی مجموعی ملکیت نصاب کے برابر ہو تو ان پر قربانی واجب نہیں، اور اگر ایک صاحب نصاب ہو، مثلا شوہر کاروبار کی وجہ سے یا بیوی زیورات کے مالک ہونے کی وجہ سے، تو صرف اسے ایک پر قربانی لازم ہے، دوسرے پر نہیں۔ تو سامعین، مسئلہ ہے کہ اگر عورت کو اس کے خاوند نے اتنا سونا گفٹ دیا ہے کہ وہ 7.5 تولے ہے اور عورت اس کی مالک ہے تو عورت صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی کرنا واجب ہے، تو خاوند اپنی قربانی کرے گا اور عورت اپنی الگ قربانی کرے گی، کہ جب تک عورت صاحب نصاب ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو سامعین، مسئلہ ہے کہ اگر بیوی صاحب نصاب ہو اور شوہر اس کی اجازت سے اس کی طرف سے قربانی کرے تو بیوی کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، اور اگر شوہر نہیں کرے تو بیوی کے لیے اپنے مال سے قربانی کرنا واجب ہوگا۔ نیز سامعین، قربانی میں ہر شخص کی اپنی ملکیت کا اعتبار ہے کہ بیوی پر شوہر کی طرف سے اور شوہر پر بیوی کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ نیز سامعین، عورت پر قربانی واجب ہونے میں اس کے شوہر کے مقروض ہونے یا نہ ہونے کو کوئی دخل نہیں ہے، اور بیوی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنا مال خاوند کو تحفہ دے تو خاوند اس سے قربانی کا جانور خرید سکتا ہے۔ اور سامعین، مسئلہ ہے کہ گھر کے سربراہ کا ایک قربانی کر دینا جبکہ دیگر افراد صاحب نصاب ہو کافی نہیں، کہ گھر میں ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، ایک ہی قربانی سب کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ ہم سے حدیث مبارکہ میں ہے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل کی طرف سے ایک گائے قربانی کی، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب بیویوں کی طرف سے قربانی کی، سبحان اللہ۔ اس میں مسئلہ ہے کہ عورت اگر ذبح کرنا جانتی ہو تو اس کے لیے قربانی کا جانور یا کسی اور غرض سے کوئی جانور ذبح کرنا جائز ہے، کہ ذبح کے حلال ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ذبح کرنے والا مرد ہی ہو، بلکہ عورت کا ذبح بھی حلال ہے، کہ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خاتون نے پتھر کی نوک سے بکری ذبح کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کا حکم دیا۔ اور سامنے صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ اپنی قربانیاں اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، سبحان اللہ۔ تو سامنے معلوم ہوا کہ کسی جانور کے ذبح کرنے کے لیے کوئی مرد موجود ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اگر عورت ذبح کے طریقے سے اچھی طرح واقف ہو تو عورت کا جانور ذبح کرنا جائز ہے کہ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سامنے جمہور علماء کا بھی یہی موقف ہے کہ جب عورت سرجن بن سکتی ہے اور کامیاب آپریشن کر سکتی ہے تو ذبح کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ تو اس سے بھی آسان کام ہے۔ تو سامنے معلوم ہوا کہ اگر عورت خود صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ اور اگر گھر کی تمام عورتیں صاحب نصاب ہو تو ہر ایک کے ذمہ الگ الگ قربانی واجب ہے، چنانچہ گھر کے ذمہ دار کو چاہیے کہ ان کی طرف سے قربانی کا اہتمام کرے۔ سمجھ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ خاتون جنت سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے پر تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انعام ہم اہل بیت کے لیے خاص ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے، سبحان اللہ۔ اور سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ترغیب دینے کے لیے اسی مبارک عمل کے فضائل بیان فرمائے اور دونوں جہانوں میں رب العالمین کی رضا کا ذریعہ قرار دیا، سبحان اللہ۔ بے شک اور سامنے صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ اور سامن وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کہ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو سامن جس پر قربانی واجب ہو اس کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق صحت مند، خوبصورت اور عمدہ جانور اللہ کے لیے قربانی کرے۔ کسی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی قربانی کے جانور کو خوب کھلا کر کبھی کرو، یہ جانور قیامت کے دن پلسرا پر تمہاری سواریاں ہوں گے، سبحان اللہ۔ اسلامی ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کا سب سے پیارا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے بدن پر پائے جانے والے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، سبحان اللہ۔ مسلم طبرانی کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی قربانی کرنے کی استطاعت اور توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔